میدان محشر کی سیر میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام جیسے نبی، نوح علیہ السلام جیسے نبی اللہ کے خوف سے نفسی نفسی کر رہے ہو۔ حدیث پاک جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا، اے کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا۔ حالانکہ یہ کعب کون ہے؟ تابعی ہے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ تابعی، صحابی نہیں۔ اور فاروق اعظم صحابی، جانشین رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بلکہ ہم سنیوں کے عقیدے میں مراد مصطفیٰ ہیں، مراد رسول۔ حضور نے انہیں مانگا ہے، اللہ سے طلب کیا ہے، مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ تو کہا کہ کعب ذرا ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اپنا حال کیا ہے؟ جہاں خوف خدا کی بات ہوگی تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش، ارے اب بھی مولانا نماز کی بات کریں گے، اب بھی داڑھی کی بات کریں گے، اب بھی عمل کی بات کریں گے۔ میرا ایک دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ابھی بھی، اور تقریر ختم کرتا ہوں تو پھر آتا ہے، یار کہاں چلے جاتے ہو یار تم ڈراتے بہت ہو یار۔ میں نے کہا کہ ہم کیا ڈرائیں، حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان، اور سارے انبیاء ڈرانے ہی کے لیے آئے، بلکہ حضور علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ حکم دی ہوا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے بالا پوش اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ تو یہاں ڈرنے ڈرانے ہی کی بات ہوگی، واعظ و نصیحت اسی کا نام ہے۔ لطیفہ گوئی کے لیے ٹی وی کے ڈرامے کافی ہیں، یہاں نصیحت کی جگہ ہے، یہاں خوف خدا پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اور چونکہ کئی اولیاء ہوتے ہیں کہ ایک محفل میں، تو ان کی برکت سے اپنا بھی کنیکشن جڑ جائے، خشیت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فاروق اعظم نے کہا، اے کعب مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر اللہ کا اتنا تھا فاروق اعظم کے دل میں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے، تو مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا، چہرے پر آنسوؤں کا نشان بن گیا تھا۔ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، اور جب رات کو آتے تھے تو کوڑا اٹھا کر اپنے پیر پہ مار کے کہتے تھے، عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ حالانکہ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا والی زندگی تھی، لیکن اللہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان کا حال کیا تھا؟ تو کہتے ہیں ایسی بات بتاؤ کعب جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین میں نے گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتب ہے اس میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائے۔ کہانی قصہ نہیں، یہ دل کے کانوں سے سننا۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں سے ایک دن جانا ہے۔ ہم نے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا میرے بھائیوں، ہمیں بھی دفن کر دیں گے لوگ، ہمیں بھی دفن کر دیں گے، بہت جلد وہ دن آئے گا۔ میرا بیٹا، میرا مال، میرا کاروبار، کورونا نے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے۔ بھائی کی میت میں بھائی نہیں گیا، پتہ نہیں اس کو کورونا ہوگا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے، یہی ہوا۔ بیٹا باپ کی میت میں پانی ڈالنے نہیں آیا، میرے باپ کو کورونا ہو سکتا ہے تو کہیں مجھے نہ ہو، یہ خوف تھا۔ بلکہ قیامت سے پہلے قیامت قدرت نے بتا دی، کوئی کسی کا نہیں، سب گھروں میں قید ہو گئے، نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے جن بندوں نے خدمت کی انہوں نے کی، اور جنہوں نے کی اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔
ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے، اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے کچھ کر لو، منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ کی یہاں عزت نیکیوں کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، سچی توبہ کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے۔ فاروق اعظم سے کہا، کعب احبار نے، امیر المومنین، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کے فرشتے اس کو کھینچتے لائیں گے، اور اس کی جب آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جو ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے، اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف ابراہیم کو امان دے دے بس، میں اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے امان دے دے بس، اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھے، کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جس پہ اللہ نے توریت نازل کی، وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے، اے اللہ آج موسیٰ تجھ سے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے آپ کے لیے امان مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں سر رکھ کر یہ کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ دیکھیں یہ میدان محشر، جس محشر کے لیے سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا وہاں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، دیکھ لینا، بہت ہمت ہے نا۔ اگر وہ نیکیوں کا حساب لے لے، نیکیوں کا، ہم نیکی کا حساب نہیں دے سکتے، اس کو گناہوں کا حساب دیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو تو مجھے قیامت میں اندھا اٹھانا۔ یہ لوگ تھے جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ، ہم کہاں ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے خود فریبی اور شیطان فریبی کا شکار مت بنو، بہت گناہ کر چکے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا میں آج اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے۔ جب معصوم لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی، ہم جیسے پاپیوں کا انجام کیا ہو؟ اس دن کے لیے اللہ سے ڈرو۔